سر ہماری آج کی ٹاپ سٹوری، خیبر پختونخوا بلوچستان کے بعد سندھ بھی ناراض۔ کیا یہ نظام جو ہیں جو چل رہا ہے اور جس میں پاکستان مسلم لیگ نون ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، کو ڈرائیونگ سیٹ پہ چلیں، تو اس میں اس کے لیے چیلنجز آپ سمجھتے بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ علی مین گنڈا پور نے کل یہ پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر سی سی آئی کی میٹنگ اس مہینے نہیں ہوتی تو وہ نہ صرف وہاں کے سرکاری ملازمین کو، پولیس کو، بلکہ عوام کو لے کے اسلام آباد آ جائیں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ ان چیلنجز کو؟ بہت شکریہ ابصار، آپ نے بڑی جامع اور تفصیلی گفتگو میں اپنے ابتدائیے میں سارے ہی معاملات کی نشاندہی کر دی ہے، اور جو بڑے اساس ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور فیڈریشن کی مضبوطی کے حوالے سے، اس کے استحکام کے حوالے سے، اس کی اقتصادی ترقی کے حوالے سے، جمہوری نظام کے استحکام کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ جہاں تک بلوچستان میں بی ایل اے کی حالیہ جو سرج ہے اس کا تعلق ہے، تشویشناک ہے، اور جو جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد اس نے ایک نئی میرا خیال ہے کہ سطح کو عبور کیا ہے، نئی حد کو عبور کیا ہے، جس سے ریاست کے اداروں کو مزید چوکنا ہونا پڑا ہے کہ اس طرح کی جو صورتحال ہے اور اس طرح کی جو دہشت گردی ہے اس سے نبٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں یا باہر کی ڈائریکٹ امداد لے رہے ہیں، اب اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے، ان کے پاس ہتھیار کس طرح آ رہے ہیں، ان کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، وہ حملہ کش کیسے ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ابھی اس جعفر ایکسپریس کے دوران بھی جو ان کی کمیونیکیشن ہو رہی تھی وہ پکڑی گئی ہے۔ ایک پہلو تو یہ ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے آئین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے جمہوری نظام کو چیلنج کیے بغیر احتجاج کرتے ہیں یا احتجاج کا کوئی راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں کرتے، تو وہ مذاکرات ضرور ہونے چاہیے، اور اس کے لیے ایک میکنزم میرا خیال ہے کہ بہت جلدی وضع بھی ہونا چاہیے، اور جتنی اس میں تاخیر ہوگی پیچیدگیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی صورتحال کا تعلق ہے، اس میں بدقسمتی کی بات ہے کہ وفاق اور صوبے کی اکائی جو ہے اس میں یکسانیت نہیں پائی جاتی۔ ابصار صاحب، یہ جو معاملہ ہے، ابھی حالیہ بیانات ان کے آئے ہیں چیف ایگزیکٹو کے گنڈا پور صاحب کے، کہ افغانوں کے بارے میں ہماری پالیسی مختلف ہوگی، جو وفاق کی ہے، وفاق اگر کہتا ہے جی کہ انہیں بھیجنا ہے تو ہم نہیں بھیجیں گے۔ اس طرح کے معاملات جو ہیں، اس سے ظاہر ہے کہ پیچیدگی بڑھتی ہے۔ وفاق کے لیے ایک نیا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ہینڈل کیسے کیا جائے، ٹیکل کیسے کیا جائے۔ اب وہ لوگ جو وہ لائے گئے تھے عمران خان صاحب کے دور میں، فیض حمید صاحب کی سرپرستی میں اور باجوہ صاحب کی سرپرستی میں، وہ لوگ جہاں موجود ہیں، 5000 کی تعداد تھی، اور پھر کہا گیا جی کہ ان کے لواحقین کو ملا کے یہ کچھ 40-50 ہزار لوگ بنتے ہیں۔ اب وہ کہاں ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ان کے بچے بھی اب بڑے ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ سارے سوالات ہیں جو مل جل کے ایک اچھے ماحول کے اندر طے ہونے چاہیے۔ کانفرنس ایک ہوئی تھی اس موضوع پہ، آپ جانتے ہیں، لیکن اس میں بھی پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، اور گنڈا پور صاحب بھی جو آئے تو اپنا ایک بیانیہ دے کے چلے گئے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں اگین آنا پڑے گا مذاکرات کی میز کے اوپر، کہ کیونکہ یہ مسئلہ نہ پنجاب کا ہے، نہ سندھ کا ہے، نہ بلوچستان کا ہے، نہ کسی اور صوبے کا ہے، نہ خیبر پختونخوا، پاکستان کا ہے۔ اور اگر دہشت گردی پھیلتی چلی جائے گی، جو صورتحال وہاں پہ ہے کہ سر شام بازار بند ہو جاتے ہیں، ڈی آئی خان میں کہتے ہیں جی کہ مغرب کے بعد آپ باہر نہیں نکل سکتے، تو کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے گنڈا پور صاحب کے لیے؟ امن و امان کی اگر یہ حالت وہاں رہے گی تو سینیٹر صاحب، آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ پھر مذاکرات کی میز پہ آنا پڑے گا۔ ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، پوری پارلیمنٹری کمیٹی بنی، اس میں سب لوگ موجود تھے، بریفنگ ہوئی، کچھ شاید کسی نتیجے پہ بھی وہ بریفنگ پہنچی ہوگی، تو اس کے باوجود آپ مزید ابھی سمجھتے ہیں کہ کوئی بیٹھنا پڑے گا تمام سیاسی جماعتوں کو یا سٹیک ہولڈرز کو؟ دیکھیے، اس میں کھل کے ذرا بات کی جائے، میرا خیال یہ ہے کہ حال ہی میں ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی،
انہوں نے کہا تھا جی کہ میں میڈیشن کر سکتا ہوں اور میں پی ٹی آئی سے گفتگو کر کے انہیں دوبارہ لا سکتا ہوں ہاؤس کے اندر، اور ایک کانفرنس نئے سرے سے ہونی چاہیے، ایک مزید کانفرنس ہونی چاہیے، جس پہ ہم لوگوں نے آمادگی ظاہر کی تھی کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ضرور ہو۔ لیکن اس کے بعد کوئی پیش رفت ہمارے سامنے نہیں آئی، نہ ہی بلاول صاحب کی طرف سے کوئی پیش قدمی دکھائی دی ہے، اور نہ ہی دوسری طرف سے کوئی مثبت رد عمل سامنے آیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی ابھی تک پرابلم حل کرنے کے بجائے پرابلم کا ایک حصہ بنی ہوئی ہے، پرابلم خود پیدا کر رہی ہے۔ جیسے خیبر پختونخوا کے بارے میں ہم نے بات کی، سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، جعفر ایکسپریس کا معاملہ ہوتا ہے تو ان کی تمام تر ہمدردیاں کسی اور طرف ہوتی ہیں، قوم کسی اور طرف کھڑی ہوتی ہے۔ تو ابھی ایک بیان میری نظر سے یہ بھی گزرا تھا شاید خاقان عباسی صاحب کا، کہ عمران خان صاحب کو اپنی سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی قومی حوالے سے، وہ تبدیلی نہیں آ رہی ہے، لہٰذا پی ٹی آئی کو آپ لا کے بٹھا بھی دیں گے اور وہ بیٹھ بھی جائیں گے اور وہ تقریریں اپنی کر بھی دیں گے، تو یہ سوال اپنی جگہ کھڑا رہے گا کہ کیا وہ نیشنل پالیسی جو بنتی ہے ہول ہارٹیڈلی اس کا حصہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ سوالیہ نشان برقرار رہے گا انلیس وہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں لاتے۔ اچھا، آپ نے بلاول بھٹو صاحب کا ریفرنس دیا کہ انہوں نے کہا میں واپس لے آؤں گا پی ٹی آئی کو، تو ظاہر ہے کچھ شرائط بھی ہوں گی پی ٹی آئی کی، اور ہم نے بڑی مصدقہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے کچھ پاکستانی وہ یہاں آئے، یہاں ڈی جی آئی ایس سے ان کی ملاقات بھی اور لوگوں سے بھی ملاقات ہوئی، اور اس میں کوئی پیش رفت ہونے کا امکان ہے، جس کے سلسلے میں اب حکومت بھی ظاہر آپ کی حکومت وہ ایک اوورسیز پاکستانیز کی کانفرنس بھی منعقد کر رہی ہے اسی مہینے اسلام آباد میں۔ تو کیا اس طرف پیش رفت کوئی ہو رہی ہے کہ جو عمران خان کے لیے سہولتیں مانگی جا رہی ہیں، کنسیشن مانگی جا رہی ہیں ان اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے جو یہاں وزٹ کرنے آئے، اور اس کے نتیجے میں انہیں کچھ امیدیں دلائی بھی گئیں، تو کیا اس پہ حکومت اور آپ کے ساتھ جو آپ کے اتحادی ہیں، چاہے وہ جمہوری اتحادی ہوں یا غیر سیاسی اتحادی ہوں، وہ ساتھ ہیں آپ کے اس میں، یا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ دیکھیے، اگر ایسی کانفرنس ہوتی ہے، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، یہ کوئی نئی کانفرنس نہیں ہوگی، اوورسیز آتے رہتے ہیں، ان کی مختلف تنظیمیں بھی ہیں، ڈاکٹرز کی تنظیم تو بڑی مشہور و معروف ہے اور ایکٹیو بھی ہے اس وقت وہاں پہ، تو یہ لوگ آتے رہتے ہیں، ان کی کانفرنسیں بھی ہوتی رہتی ہیں، موضوعات مختلف ہوتے ہیں، سرمایہ کاری کے حوالے سے ہوتی ہے، پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے سے ہوتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی اسپیسیفکلی عمران کے موضوع کے اوپر ہم کوئی کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ایسی کوئی کانفرنس نہیں ہو رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر ہو رہی ہے تو اس کے موضوعات بڑے متنوع ہوں گے اور قومی نوعیت کے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک خان صاحب کی کو سہولیات کا تعلق ہے یا ان کو مراعات کا تعلق ہے یا ایک قیدی کے طور پر جو سلوک ان کے ساتھ ہونا چاہیے، میں تو پہلے بھی کہہ چکا ہوں شاید آپ کے ساتھ پروگرام میں، کہ جتنی سہولیات انہیں حاصل ہیں اتنی شاید ہی کسی دوسرے سیاسی قیدی کو حاصل رہی ہوں۔ نمبر ایک، جتنی ملاقاتیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں اب تک پونے 2 سال کے اندر، اتنی ملاقاتیں کسی اور قیدی کے ساتھ، میں تو پوری ہسٹری کی بات کرتا ہوں، اس میں 9 10 سال کے زرداری صاحب کی قید بھی شامل ہے، ہمارے گیلانی صاحب کی لمبی قید شامل ہے، میاں صاحب کی قید شامل ہے، کسی کے ساتھ اتنی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں 5 6 برسوں میں بھی جتنی ان کے ساتھ ہوئی ہیں۔ ہر روز ایک ملاقات، 100 سے زیادہ معاملات جو ہیں ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں قطع کلامی کی معافی ملاقاتوں کے چاہتا حوالے ہوں، سے پڑے ہوئے۔ لیکن آپ کی اجازت سے ایک بات، جیسے آپ نے کھل کے بات کی ہے، میں بھی ایک بات کھل کے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرا مطلب سہولیات سے یہ نہیں تھا، میرا مطلب یہ تھا کہ ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ڈیل ہو رہی ہے ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں، اور اس میں جو بیچ والا معاملہ کروا رہے ہیں وہی ڈاکٹر ہیں امریکی، اور ان کے ساتھ کچھ بزنس مین ان کے دوست ہیں، وہ کروا رہے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ریکنسیلیشن ہو پورے ملک میں اور معاملات آگے بڑھیں تاکہ جو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے وہ جاری رہے۔ ایسی کوئی ایفرٹ، اس پہ مسلم لیگ نون کی حکومت ساتھ ہے یا نہیں؟ یہ میرا سوال ہے۔ ایبسلوٹلی ناٹ، اس طرح کی کوئی ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے، نمبر ایک۔
नंबर 2, मैं स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ इस्टेब्लिशमेंट का जिनके साथ वो बातचीत करना चाहते हैं। मैंने कल एक स्टेटमेंट दी थी कि जो कहा गया था कि जी हमने इमरान खान को कायल कर दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, तो मैंने कहा था भाई कायल उनको करें जिनसे आपने बात करनी है। खान साहब बेचारे तो कायल हैं और बरसों से कह रहे हैं जी कि हमारी बात उनसे करवाएं जो हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि खान साहब अनलेस, जो मैंने अभी कोट किया था शायद खाकान अब्बासी को भी, वो अपनी सोच को, अपनी हिकमत अमली को, अपनी पॉलिसियों को, अपनी पार्टी के हवाले से जो उनका किरदार है उसको, अपने सोशल मीडिया को, अपने ट्विटर्स को और अपने पूरे स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं करते और एक कौमी धारे में आने के लिए ख्वाहिश का इजहार नहीं करते, और उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। और ये बात भी उन्हें इस्टेब्लिशमेंट से नहीं, हमसे करना होगी। हमारे मुज़ाकरात आधे छोड़ के वो चले गए थे। जब भी उन्हें ये कौमी धारे में आना होगा और सिंसियरली आना होगा, कौमी मसाइल के हवाले से आना होगा, तो फिर हमारे ही पास आए, हमसे बात करेंगे। अदरवाइज तो मैं नहीं समझता हूं ये सारी चीजें, मैं आखिरी जुमला कह दूं, ये सारी चीजें आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं, कौम भी सुन रही है। हर रोज एक नया दरीचा खुलता है, एक नया शोशा छूटता है, एक नया सर्कस लगता है, डील हो रही है, बात हो रही है, बाहर आ रहे हैं, रिहा हो रहे हैं, हुकूमत मिल रही है, इलेक्शन हो रहे हैं। सुनते जाइए, इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, आपने कब एस्टेब्लिशमेंट कायल नहीं हो रही जिनसे इमरान खान बात करना चाह रहे हैं, और इमरान खान तो कायल हैं, वजूहत क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट कायल नहीं हो पा रही? और जैसे आपने कहा कि अगर बातचीत होगी तो वो तो आपसे होगी, हुकूमत से होगी, तो क्या हुकूमत से जो भी मामला तय इमरान खान करते हैं फिर हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कायल कर लेगी? देखें, एस्टेब्लिशमेंट का एक डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ है अब्सार साहब। बार बार वो कह चुके हैं कि जी सियासतदानों से बातचीत करें। जब भी खान साहब ने कोई इस तरह की बात की या उनकी जमात ने की, उधर से यही जवाब आया जी कि हमारा काम सियासतदानों से मामलात तय करना नहीं है, ये बात उधर करें। दूसरी बात जो उधर से कही गई थी वो ये थी कि पहले जो कुछ 9 मई को उन्होंने किया उसके लिए माफ़ी मांगे कौम से कि हमने गलत किया। ये 2 बातें तो आ चुकी हैं ना, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ये कोई खुफिया बातें नहीं है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट इन दोनों चीज़ों से पीछे हट जाती है, यानी वो ये कहती है जी कि माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं है और मुज़ाकरात सियासतदानों से नहीं हमारे साथ करें, तो मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी सूरत हाल में तब्दीली आ गई है कि वो अपने इस डिक्लेयर्ड मौक़िफ़ से पीछे चली गई होगी। अगर जाएगी तो वो खुद बताएगी, उसको जस्टिफाई करेगी। हमारे साथ मामलात जो है वो ज़ाहिर है कि हम हुकूमत हैं। जी सूरत हाल में तब्दीली की बात करो, उसमें सबसे बड़ी रुकावट हमें जो मालूम है वो ये है कि जो डिजिटल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है और उसमें बाहर लोग बैठे हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, और खान साहब को वो चाहते हैं कि वो कोई मुफाहमत की बात ना करें, रिकन्सिलेशन की बात ना करें, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो कौमी धारे में आने की वापस कोशिश ना करें। तो ये एक वजह है, आप समझते हैं, सबसे बड़ी? देखें, ये वो सूरत हाल है कि जो उन्होंने एक लश्कर खड़ा किया था सोशल मीडिया पे, अब वो उसके हिसार में आ गए, खुद उसके चुंगल में आ चुके हैं, खुद उसकी गिरफ्त में आ, खुद उसके यरगमाल हो चुके हैं, उससे निकल नहीं पा रहे। खान साहब के नाम से जो ट्वीट होते हैं, जिसे खान साहब ऑन करते हैं, उनके ब्लू टिक से होते हैं, वो भी कहीं और से हो रहे हैं, और वो ऐसे हैं, अब तक उनकी टोन, उनका लहजा, उनका कंटेंट ऐसा नहीं है जो प्रो कौमी धारे की निशानदेही करता हो। लिहाजा बुनियादी तब्दीली वहां आएगी। और फिर दूसरी एक और बात मैं इस पे कहना चाहता हूं, आप सारे सियासी केसेस सोरवर्दी से लेके आज तक के जो वजीर आजम है हमारे शहबाज शरीफ साहब, वहां तक आ जाइए, किसी के खिलाफ केसेस तो बनते रहे, जेल भी जाते रहे, बड़ी बड़ी लंबी जेलें काटते रहे, वो सॉलिड केसेस मौजूद नहीं हैं जो इनके साथ हैं। अब वो कहां लेके जाएं? 485 कनाल जमीन अगर पड़ी हुई है और वो आपने एक बंदे से ली है, 250 कनाल बनीगाला में आपने ली है, ये क्यों ली है? ये तो पड़ी हुई है ना। अब इस पे एस्टैब्लिशमेंट क्या करे और हुकूमत क्या करे? क्या कहे जी कि नहीं ये हड़प कर देंगे हम सब कुछ? तो फिर जो 80,000 90,000 कैदी पड़ा हुआ है उनको भी छोड़ दे। ठीक है, ठीक। आखिर में सिर्फ बता दीजिए कि सिंध जो नाराज लग रहा है और नहरों के मसले पे मुख्तसरन बता दें कि अब पंजाब क्या करेगा? काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग होगी, कब होगी?
جب میٹنگ ہونی چاہیے، مجھے نہیں معلوم اس کی تاریخ کیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یقیناً سوچا جا رہا ہے، یہ معاملہ وہاں جائے گا۔ ہمارے لیے، میں نے سینٹ میں بھی گفتگو کی تھی اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کرتے رہتے ہیں ایشو کو، کہ اگر کچھ حصہ پانی کا مخصوص ہے پنجاب کے لیے، اسی طرح سندھ کے لیے، دوسرے صوبوں کے لیے، وہ پانی کا حصہ جو ہے، جو مخصوص ہے، وہ کل تک میں کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہا تھا، آج میں گاڑی دھونا چاہتا ہوں، کل میں اس میں سے باغیچے کو پانی دینا چاہتا ہوں، پرسوں میں کوئی اور، تو کیا اس میں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، اگر میں سندھ کے دریا سے براہ راست کوئی نئی نہر کھینچ کے پانی لا رہا ہوں، وہ تو ایشو بنتا ہے۔ تو مجھے تو کم از کم اس کی تفہیم نہیں ہے اس معاملے کی پوری طرح۔ وفاقی حکومت اس بات پہ کمیٹڈ ہے کہ وہ سندھ کے اعتراضات کو، پاکستان پیپلز پارٹی کے اعتراضات کو دور کرے گی، کر پائے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو ذرا تاخیر کے ساتھ اپنایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس ایشو کی سینسٹیوٹی کم دکھائی دیتی ہے ان کے موقف میں، جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں صوبے کی، وہ زیادہ دکھائی دیتی ہیں۔ بہت سی جماعتیں جو تھی وہ لیڈ لے گئیں اور بوجھ پڑا سارا پیپلز پارٹی کے اوپر، صدر پاکستان کے اوپر کہ انہوں نے منظوری دی، تو اس بوجھ کی وجہ سے اب زیادہ ایکٹیو نظر آتی ہے پیپلز پارٹی۔ لیکن پیپلز پارٹی چونکہ مجموعی طور پر جمہوری نظام کو، جمہوری ڈھانچے کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میرا خیال ہے کہ ان معاملات میں ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے۔